الحمد لله الذي نور قلوبنا بنور الإيمان والصلاة والسلام على سيد الأنام وعلى آله وأصحابه البررة الكرام أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ آج کا ہمارا خلاصہ ہے پارہ نمبر 10 وعلموا کا۔ ایڈوانس میں تھوڑی سی معذرت ہے کہ گلا خراب ہے آج، اس کی وجہ سے شاید ریکارڈنگ کے دوران کچھ پریشانی کا سامنا بھی ہو۔ 10واں پارہ، اس کا جو پہلا رکوع ہے وہ 9ویں پارے کے آخر میں شروع ہو چکا تھا۔ دشمن کا جو مال جہاد کے دوران مجاہدین کے ہاتھ آیا ہو وہ مال غنیمت کہلاتا ہے۔ اس کی تقسیم کا اصول بیان فرمایا۔ مال غنیمت کے 5 حصے کیے جائیں گے، ان میں سے 4 حصے تو مجاہدین کے درمیان تقسیم ہوں گے، 5واں حصہ بیت المال میں داخل کیا جائے گا۔ پھر بیت المال کے اس 5ویں حصے خمس کی تفصیل میں پہلے تو یہ بتایا کہ یہ مال اصل میں اللہ کی امانت ہے اور اسی کے حکم کے تحت تقسیم ہوگا۔ اس کے بعد اس کے 5 مصارف بیان فرمائے۔ ایک حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، دوسرا حصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ داروں کا، کیونکہ انہوں نے آپ کی اور اسلام کی نصرت میں بڑی قربانیاں دی تھیں اور ان کے لیے زکوٰۃ کا مال بھی حرام قرار دیا گیا تھا، اور باقی 3 حصے یتیموں، مسکینوں اور مسافروں میں خرچ کرنے کا حکم دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حصہ تھا وہ جمہور فقہاء کے نزدیک آپ کی وفات کے بعد ختم ہو گیا۔ آپ کے رشتہ داروں کے حصے میں فقہاء کے نزدیک کچھ اختلاف ہے۔ اس کے بعد دوبارہ غزوہ بدر کی تفصیل ہے۔ میدان جنگ کا نقشہ یوں پیش کیا گیا گویا سامعین اور قارئین اپنے آنکھوں سے اس کا حال دیکھ رہے ہوں۔ فرمایا کہ جنگ کے اسباب ہم نے اس لیے پیدا کیے تاکہ ایک مرتبہ فیصلہ کن معرکہ ہو جائے اور اللہ کی فتح و نصرت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کھل کر سامنے آ جائے۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی شخص کفر کر کے بربادی کا راستہ اختیار کرے تو اللہ کی طرف سے دلیل کے واضح ہونے کے بعد اختیار کرے، اور جو شخص اسلام لا کر باعزت زندگی اختیار کرے وہ بھی اس سے واضح دلیل کی روشنی میں کرے۔ سورۃ الانفال کا رکوع نمبر 8 ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ۔ اس رکوع میں کامیابی کے 7 اصول بیان فرمائے ہیں۔ اہل ایمان کی مدد و کامیابی کے لیے 7 ضروری اصول۔ نمبر 1، جب مخالفین کا سامنا ہو تو ڈٹ کر ثابت قدمی کا مظاہرہ کرو۔ نمبر 2، اللہ کو کثرت سے یاد کرو، اچھی طرح جان لو کہ کامیابی اسباب و ہتھیار اور تمہاری محنت سے نہیں بلکہ اللہ کی مدد سے حاصل ہے۔ اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، باہمی تنازع اور جھگڑے سے بچو، نہیں تو تم بزدل اور ڈھیلے پڑ جاؤ اور لوگوں پر سے تمہارا رعب بھی ختم ہو جائے گا۔ مقابلہ کے وقت ناموافق حالات اور باتوں پر صبر کا مظاہرہ کرو، اپنی قوت اور کثرت پر ناز اور غرور سے مکمل اجتناب کرو، ریاکاری اور دکھاوا نہ کرو۔ رکوع نمبر 7 ہے۔ اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم۔ منافقین کا یہ قول نقل کیا گیا کہ اہل ایمان کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا ہے، یہ کیسے نادان ہے کہ بدر کے میدان میں 3 گنا بڑے لشکر سے ٹکرا گئے۔ جواب دیا گیا کہ اصل ہمت اللہ پر بھروسے کی ہے۔ اہل ایمان نے اللہ پر بھروسہ کیا تو اللہ نے ان کی مدد کی اور فتح سے نوازا، مسلمانوں کو توکل کا سبق دیا۔ منافقین موت کے ڈر سے میدان جنگ میں نہیں آتے، لیکن جب بستر پر بھی انہیں موت آئے گی تو فرشتے ان کے چہروں پر اور پیٹھوں پر ضربیں لگائیں گے، ان سے کہیں گے کہ اپنی بزدلی، دنیا داری، دین کے تقاضوں سے پسپائی کا مزہ چکھو۔ چنانچہ کافروں کو ڈرایا گیا ہے کہ اگر وہ انکار و سرکشی سے باز نہ آئے تو ان کا وہی حشر ہوگا جو فرعون اور اس کے لاؤ لشکر کا ہو۔ پھر یہ حکم دیا گیا کہ اگر کسی ایسی قوم سے دغابازی کا خطرہ ہو جس سے مسلمانوں کا معاہدہ ہوا ہو، لیکن اندیشہ ہو کہ کسی وقت وہ بدعہدی کر کے مسلمانوں کو نقصان پہنچا دیں گے، ایسے موقع کے لیے مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ وہ واضح طور پر معاہدے کے ختم کرنے کا اعلان کرنے کے لیے آزاد ہیں۔ تاکید یہ کی گئی کہ صرف دشمن کی بدعہدی کے اندیشے کی بنا پر مسلمانوں کے لیے جائز نہیں کہ وہ اعلان کے بغیر معاہدے کی خلاف ورزی کریں، کیونکہ یہ بات اللہ جل جلالہ کو پسند نہیں۔ رکوع نمبر 8 ہے سورۃ الانفال کا۔
ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا انهم، مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ کافروں کے مقابلے میں امکانی حد تک پوری تیاری کرو اور ہر ممکن مادی طاقت فراہم کرنے کی ہدایت دی، زیادہ سے زیادہ قوت اور اسلحہ فراہم کرنے کی کوشش کرو، اس مقصد کے لیے اپنا مال خرچ کرو، جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے گا اس کا بھرپور اجر دیا جائے گا، اور کسی کے ساتھ کوئی ظلم اور ناانصافی نہیں کی جائے گی، البتہ بھروسہ مادی اسباب اور جنگی تیاریوں پر نہیں بلکہ اللہ پر کیا جائے، اعتماد مادی ذرائع پر نہ ہو بلکہ اللہ اور اس کی قدرت و مدد پر ہو۔ مادی ذرائع تو محض ایک وسیلہ ہے، توکل کرنے کی چیز نہیں، توکل اور اعتماد صرف اللہ پر ہونا چاہیے، مدد و نصرت اسی سے حاصل ہوگی۔ جہاں مسلمانوں کو مقابلے کے لیے بھرپور تیاری کا حکم دیا تو ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ اگر کفار صلح کی طرف مائل ہوں تو تم بھی صلح کی طرف مائل ہو جاؤ۔ مقصود خون ریزی نہیں بلکہ یہ تو اعلاء کلمت اللہ کے لیے مجبوراً اختیار کی جاتی ہے، اصل مقصد اعلاء کلمت اللہ ہے، اگر وہ خون ریزی اور لڑائی کے بغیر حاصل ہو جائے تو صلح ہی بہترین ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ اگر صلح کی صورت میں یہ خدشہ ہو کہ یہ لوگ صلح کے بہانے کہیں ہمیں دھوکہ نہ دیں تو اس کی فکر نہ کرو، کیونکہ اللہ کا اور مسلمانوں کا اللہ آپ کا اور مسلمانوں کا کارساز ہے، وہی ان کو دھوکے کا انجام دکھائے گا۔ رکوع نمبر 9 ہے سورۃ الانفال کا، یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال۔ اس رکوع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ وہ مسلمانوں کو جہاد پر ابھاریں، اور اس معاملے میں ثابت قدمی کی تلقین ہے۔ پھر بتایا ہے کہ اگر مسلمان صبر اور ثابت قدمی کا دامن نہ چھوڑیں گے اور اللہ ہی پر توکل کریں گے تو اپنے سے دگنے پر غالب آتے رہیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں قید کیے گئے 70 کفار کو فدیہ لے کر چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ اس پر اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو متوجہ کر کے یہ فیصلے پر ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا، کیونکہ ابھی تو ضروری تھا کہ کفار کی شان و شوکت اور کمر توڑنے کے لیے نرمی کی بجائے انہیں قتل کیا جاتا تاکہ ان پر مسلمانوں کی دھاک بیٹھ جائے اور ان کے عبرت ناک انجام سے دوسروں کو بھی سبق ملتا۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیصلہ اپنے مزاج کی فطری نرمی کی وجہ سے تھا، لہٰذا اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درگزر فرمایا اور اعلان کر دیا جو بھی فدیہ قیدیوں سے وصول کیا گیا وہ مال غنیمت کی طرح ہے اور اس سے استفادہ جائز ہے۔ رکوع نمبر 10 اور آخری رکوع ہے، یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسریٰ۔ اس رکوع میں جنگ کے قیدیوں سے متعلق چند احکام بیان کرنے کے بعد ہجرت و جہاد کی فضیلت اور اس حوالے سے مسلمانوں کی 4 قسمیں اور اس کا حکم بیان فرمایا۔ بتایا کہ حقیقی مومن و سعادت مند وہ ہیں جنہوں نے ایمان لانے کے بعد ہجرت کی اور مال اور جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ اسی طرح وہ انصار مدینہ جنہوں نے مہاجرین کو ٹھکانہ دیا اور ان کی مدد کی۔ انصار و مہاجرین کو ایک دوسرے سے خوب محبت کرنی چاہیے اور ایک دوسرے کے لیے ایثار کرنا چاہیے، اور جنہوں نے ایمان لانے کے بعد ہجرت نہیں کی تو ان سے دوستی کا ویسا تعلق نہیں ہو سکتا۔ پھر بتایا کہ دشمن قوم و ملک کے لیے قبضے میں پھنسے ہوئے مظلوم مسلمان اگر اسلامی حکومت سے مدد طلب کریں تو ظلم و جور سے ان کو نجات دلانے کے لیے مدد دینی ضروری ہے۔ اس کے برعکس کفار کے لیے دل میں کوئی نرم گوشہ نہیں رکھنا چاہیے۔ اگر ایسا نہ کیا گیا تو باطل کے خلاف بھرپور وار نہ لگایا جا سکے گا اور زمین میں فساد برپا رہے گا۔ سورۃ التوبہ کا آغاز ہے۔ یہ سورت 2 ناموں سے مشہور ہے، ایک توبہ اور دوسرا بغا۔ توبہ اس لحاظ سے کہ اس میں ان صحابہ اکرام کے لیے توبہ قبول ہونے کا بیان ہے جنہوں نے غزوہ تبوک میں حصہ نہیں لیا تھا، اور برا اس لحاظ سے کہ اس کے ابتداء میں مشرکین سے بری و ذمہ ہونے کا اعلان ہے۔ یہ صورت 129 آیتوں اور 16 رکوعوں پر مشتمل ہے۔ مدنی صورت ہے، سورۃ الفتح کے بعد نازل ہوئی۔ اس صورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی جاتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صورتوں اور آیتوں کی ترتیب من جانب اللہ ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کے آغاز پر بسم اللہ نہیں لکھوائی، اس لیے صحابہ اکرام نے بھی نہیں لکھی اور آج تک تواتر و تعامل اسی پر ہے۔ اس کے مضامین کچھ یہ ہیں۔ فتح مکہ کے بعد چونکہ عرب کا نظم و نسق بالکل اہل ایمان کے ہاتھ میں آ گیا تھا،
اس لیے عرب کو مکمل دارالسلام بنانے کے لیے مندرجہ ذیل اصلاحات کی ہدایتیں دی گئی۔ قدیم مشرکانہ رسم و رواج کا پوری طرح خاتمہ، کعبہ کی تولیت اب مشرکین کے قبضے میں نہ رہے، عرب کے باہر دین حق کو باطل دینوں پر غالب کرنے کی طرف رہنمائی، منافقین کے ساتھ اب کسی طرح کی نرمی نہ برتی جائے، مومنین و صادقین میں تھوڑا بہت جو عزم میں ضعف باقی تھا، اس کا علاج۔ اس صورت کا پس منظر یہ ہے کہ جب قریش نے حدیبیہ کا معاہدہ توڑا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ پر حملہ کیا اور کسی خاص خون ریزی کے بغیر فتح کر لیا۔ اس موقع پر کفار کی کمر ٹوٹ چکی تھی۔ اب عرب کے جو قبائل قریش کی وجہ سے اسلام قبول کرنے سے ڈرتے تھے، ان کے دل میں اسلام کے خوف ہر رکاوٹ دور ہو گئی اور مدینہ منورہ آ کر مسلمان ہونے لگے۔ جزیرہ عرب کے بیشتر علاقے پر اسلام کا پرچم لہرانے لگا۔ اس موقع پر اللہ کی طرف سے جزیرہ عرب کو اسلام اور مسلمانوں کا بنیادی مرکز قرار دے دیا گیا۔ اصل منشا تو یہ تھا کہ پورے جزیرہ عرب میں کوئی بھی غیر مسلم مستقل باشندے کی حیثیت میں باقی نہ رہے، لیکن اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے تدریج کا طریقہ اختیار فرمایا۔ سب سے پہلا ہدف یہ مقرر فرمایا کہ جزیرہ عرب کو بت پرستوں سے خالی کرایا جائے۔ چنانچہ جو بچے کچھ بت پرست عرب میں رہ گئے تھے اور جنہوں نے 20 سال سے زیادہ مدت تک مسلمانوں کو وحشیانہ مظالم کا نشانہ بنایا تھا، ان کو اس صورت کے شروع میں مختلف مدتوں کی مہلت دی گئی، جس میں اگر وہ اسلام قبول نہ کریں تو انہیں جزیرہ عرب چھوڑنے ورنہ جنگ کا سامنا کرنے کا حکم دیا گیا، اور مسجد حرام کو بت پرستی کے ہر نشان سے پاک کرنے کا اعلان کیا گیا۔ اس ہدف کے پورا ہونے کے بعد جزیرہ عرب کی مکمل صفائی کا دوسرا مرحلہ یہود و نصارہ کو وہاں سے نکالنے کا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں یہ مرحلہ مکمل نہ ہو سکا تھا، لیکن آپ نے اس کی وصیت فرما دی تھی۔ اس صورت کی آیت نمبر 29 میں اس کی وضاحت ہے۔ رکوع نمبر 1 صورت شروع ہو رہی ہے بسم اللہ۔ رکوع نمبر 1 بسم اللہ جو ہے نہیں لکھی گئی، اس میں اس کی وضاحت اوپر بیان ہو گئی۔ براءۃ من اللہ ورسولہ الا الذین عاہدتم۔ اس پہلے رکوع میں ان مشرکوں کو 4 مہینے ذوالحجہ تا ربیع الثانی کی مہلت دی گئی جن سے مسلمانوں کا عہد ہوا تھا، اور ان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت پوری کر دی۔ اب بھی اگر یہ مشرکین ایمان نہیں لاتے تو ان کے پاس کوئی جواز نہیں کہ اسلامی حدود میں رہیں، مخصوص مدت میں اسلامی حدود سے نکل جائیں۔ پھر کہا گیا کہ جو لوگ توبہ کر لیں، نماز اور زکوٰۃ ادا کریں، ان سے کوئی تعارض نہیں ہوگا، اور جو مشرکین یہ چاہیں کہ ان پر دین اسلام کا پیغام واضح کیا جائے تو حکم دیا گیا کہ ان کی خواہش پوری کرو، انہیں اللہ کا کلام سناؤ اور پھر ان کو محفوظ جگہ پر پہنچا دو تاکہ وہ فیصلہ کر لیں کہ حق کو قبول کرنا ہے یا اسلامی ریاست کی حدود سے باہر نکل جانا۔ اگر وہ نہ نکلیں تو اسلام بھی قبول نہ کریں تو پھر قتل کر دیے جائیں۔ یہ حکم ان مشرکین کے لیے تھا جن کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس دعوت دین پیش کی۔ رکوع نمبر 2 ہے کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ۔ اس موقع پر چند لوگوں کا خیال تھا کہ مشرکین کے ساتھ معاہدہ صلح کو پھر سے قائم کر لینا چاہیے، صلح بہتر ہوتی ہے۔ ویسے بھی مشرکین میں بعض صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے رشتہ دار ہیں، اور رشتہ داروں کے حقوق کا تقاضا ہے کہ ان سے جنگ نہ کی جائے۔ اللہ نے فرمایا حق اور باطل کے درمیان کبھی بھی صلح نہیں ہو سکتی، اگر وہ معاہدے پر قائم رہتے ہیں تو تم بھی قائم رہو، ورنہ تم بھی اس کے پابند نہیں۔ جب کفر کو کچلنے کے لیے مطلوبہ قوت میسر نہ تھی تو مجبوراً صلح کی گئی۔ اب جب کہ کفار نے صلح توڑ دی ہے تو ہرگز صلح کی تجدید نہیں کی جائے گی۔ اب اتنی قوت ہے کہ مکہ مکرمہ کو کفر اور شرک کی گندگی سے پاک کر دیا جائے۔ تمہیں تو ان کے رشتہ دار ہونے کا خیال ہے، لیکن وہ تم سے رشتہ داری کا لحاظ نہیں کرتے۔ پھر بتایا گیا کہ جو مشرک یا کافر توبہ کر لے، نماز اور زکوٰۃ ادا کرے تو مسلمانوں کا دینی بھائی ہے، اس سے کسی قسم کا انتقام نہ لیا جائے۔ جہاد کی علت اور وجہ بیان فرمائی۔ ایک سبب یہ ہے کہ جہاد اللہ کی طرف سے مسلمانوں کے ہاتھوں کفار کے لیے رسوا کن عذاب ہے، اور دوسرا سبب یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کا امتحان ہے کہ وہ اس پر عمل کرتے ہیں یا نہیں۔ اس لیے فرمایا کہ کیا تم نے یہ سمجھا کہ تم ایسے ہی چھوڑ دیے جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے کون لوگ جہاد کرتے ہیں،
اور کون ہیں جو اللہ اور رسول اور مومنوں کے سوا کسی اور کو خصوصی رازدار نہیں بناتے۔ رکوع نمبر 3 ہے ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ۔ اس رکوع میں نیکی کے جزوی تصور کو زوردار نفی کی گئی۔ بعض لوگ کہتے تھے کہ مکہ والے حاجیوں کی خدمت، خانہ کعبہ کی صفائی ستھرائی کا اہتمام اور حج کے انتظامات کرتے ہیں، ان کے ساتھ رعایت کی جائے۔ اللہ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ مکہ والے کفر اور شرک جیسے بڑے جرائم کے مرتکب ہوئے ہیں، لہذا ایمان کے بغیر ان جزوی نیکیوں کی کوئی اہمیت نہیں، بلکہ اللہ کے نزدیک ایمان، ہجرت اور مال و جان سے جہاد کرنے کی اہمیت ہے۔ چونکہ خانہ کعبہ کی نگرانی اور دیکھ بھال کا کام مسلمان کی تحویل میں جا رہا تھا، اس لیے بطور تحمید کے یہ سلسلہ شروع ہے۔ پھر ایمان والوں کو حکم دیا کہ اگر تمہارے باپ بھائی کفر کو ایمان کے مقابلے میں ترجیح دیں تو ان کو اپنے سرپرست نہ بناؤ، مطلب یہ کہ ان سے ایسے تعلقات نہ رکھو جو تمہارے لیے دینی فرائض کی ادائیگی میں رکاوٹ بن جائے۔ جہاں تک اپنے ایمان اور دینی فرائض کا تحفظ کرتے ہوئے ان کے ساتھ حسن سلوک کا تعلق ہے، اس کو قرآن کریم نے مستحسن قرار دیا۔ مزید فرمایا کہ اگر تمہیں تمہارے باپ دادا، تمہارا بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے رشتہ دار اور مال جو بڑی محنت سے کماتے ہو، وہ تجارت کے جس میں تمہیں ہر وقت خسارے کا ڈر لگا رہتا ہے، وہ گھر جو تمہیں بہت محبوب ہیں، اگر یہ سب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ عزیز ہیں، تو پھر جاؤ اور جا کر اپنی موت کا انتظار کرو، وہ وقت جلدی آ جائے گا جب تمہیں اپنی اس روش کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، اور اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ رکوع نمبر 4 ہے لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین۔ اس رکوع میں غزوہ حنین کا ذکر ہے۔ اس موقع پر مسلمانوں کی تعداد 12,000 تھی۔ کچھ لوگوں کو یہ خیال ہوا کہ آج ہماری تعداد بہت زیادہ ہے، آج ہمیں کون شکست دے سکتا ہے۔ اسباب پر ناز کیا تو اللہ نے ابتدا ہی میں قدم اکھاڑ دیے۔ تب اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اللہ سے بخشش اور مدد کا سوال کیا۔ اللہ نے مدد کے لیے فرشتے بھیجے اور پھر فتح حاصل ہوئی۔ برات کے اس اعلان کو مکمل کرتے ہوئے اہل ایمان کو حکم دیا کہ مشرکین ناپاک شرکیہ عقائد کی وجہ سے نجس ہیں اور مسجد حرام کے قریب نہ آنے پائیں۔ انہیں حرم اور حج سے منع کرنے کا ایک نتیجہ ظاہری طور پر یہ ہو سکتا تھا کہ مکہ کی معیشت پر برا اثر پڑے، کیونکہ مکہ میں تو اپنی کوئی پیداوار نہیں تھی، باہر سے آنے والوں پر ہی اس کی تجارت کا دار و مدار تھا۔ اس اندیشے کو دور کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر تمہیں مالی تنگ دستی کا اندیشہ ہے تو عنقریب اللہ تمہیں غنی کر دے گا۔ اللہ مسلمانوں کے احتیاج اپنے فضل سے دور کرے گا۔ عرب کو کفار سے پاک صاف کرنے کے لیے پہلے مشرکین سے برات کا اعلان کیا، اب فرمایا کہ ان اہل کتاب سے بھی قتال کرو جو اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں جو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کی اور نہ دین حق کو قبول کرتے ہیں۔ ان سے قتال کرو یہاں تک کہ وہ تابع بن کر اپنے ہاتھ سے جزیہ دینے کو قبول کر لیں۔ رکوع نمبر 5 ہے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ پہلے تو اہل کتاب کا مشرکانہ عقیدوں کا تذکرہ ہے کہ یہودی تو یہ کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں اور نصرانی یہ کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ ان کے جواب میں فرمایا کہ یہ سب ان کے منہ کی بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ اہل ایمان کو خطاب کرتے ہوئے متنبہ کیا کہ یہودی احبار اور عیسائی راہبوں میں سے بہت سے ایسے ہیں کہ لوگوں کا مال ناحق طریقے سے کھاتے ہیں اور دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ پھر ان لوگوں کی مذمت کی گئی جو سونے چاندی کے ذخیرے جمع تو کرتے ہیں لیکن اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، اور بتایا کہ اگر مال کے حقوق ادا نہ کیے یعنی زکوٰۃ تو یہی خزانے کل قیامت میں عذاب کی صورت میں ان کی پیشانیوں، پہلوؤں اور پیٹھوں پر داغے جائیں گے۔ سورت کے شروع میں جو اعلان برات کیا گیا، اس مناسبت سے عرب کے بت پرستوں کی ایک رسم کی تردید ضروری تھی جو یہاں بیان کی گئی۔ اس رسم کا خلاصہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے چاند کے 4 مہینوں کو حرمت والے مہینہ سمجھا جاتا تھا: ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ ان 4 مہینوں میں جنگ کی ممانعت تھی۔ ان مہینوں کی حرمت کو سب تسلیم کرتے تھے اور ان میں جنگ کو ناجائز سمجھتے تھے۔ رفتہ رفتہ یہ ممانعت ان کو مشکل معلوم ہونے لگی، چنانچہ اس مشکل کا حل انہوں نے یہ نکالا کہ وہ کسی سال میں کہہ دیتے تھے کہ اس مرتبہ سفر کا مہینہ محرم سے پہلے آئے گا، یا محرم کی بجائے سفر کے مہینے کو حرمت والا مہینہ سمجھا جائے گا۔ چنانچہ اس طرح وہ محرم کے مہینے میں لڑائی کو جائز قرار دے لیتے۔
اس طرح حج چونکہ مختلف موسموں میں آتا تھا، اس لیے بعض مرتبہ وہ موسم ان کی تجارت کے لیے سازگار نہیں ہوتا تھا، تو حج ذوالحجہ کی بجائے کسی اور مہینے میں کر لیتے تھے، اور اس کے لیے انہوں نے کبیسہ کا ایک حساب بھی گھڑ لیا تھا۔ مہینوں کو آگے پیچھے کرنے کی اس رسم کو نسیئی کہا جاتا تھا۔ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مہینوں کی جو ترتیب مقرر فرمائی ہے، ان میں رد و بدل کر کے مہینوں کو آگے پیچھے کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ جس مہینے میں لڑائی حرام تھی، اس میں اسے حلال کر لیا گیا، جو ایک بڑا گناہ ہے، اور گناہ کا ارتکاب کرنے والا خود اپنی جان پر ظلم کرتا ہے، کیونکہ اس کا برا انجام اس کی جان کو بھگتنا پڑے گا۔ ساتھ ہی اس جملے میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ ان حرمت والے مہینوں میں اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ ان مہینوں میں گناہوں سے بچنے کی فکر اور دنوں سے زیادہ کرنی چاہیے۔ رکوع نمبر 6 ہے یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم۔ یہاں سے غزوہ تبوک کا ذکر شروع ہوتا ہے۔ یہ مشکل ترین غزوہ تھا۔ وقت کے ایک سپر پاور سلطنت روم سے ٹکراؤ تھا، جس کی فوج لاکھوں کی تعداد میں تھی۔ سفر تقریباً 600 میل طویل تھا۔ گرمی پوری شدت پر تھی۔ سواریوں اور خوراک کی قلت کا سامنا تھا۔ مسلمانوں کو جہاد کے لیے اکساتے ہوئے کہا گیا کہ دنیا اور دنیاوی اسباب کی محبت میں جہاد سے پیچھے ہٹنا اپنے آپ کو عذاب الہی کا سزاوار بنا دیتا ہے۔ آخرت کی زندگی پیش نظر رہنی چاہیے، کیونکہ دائمی زندگی وہی ہے۔ پھر یہ دھمکی بھی دی گئی کہ اگر مسلمانوں نے جہاد چھوڑ دیا تو اللہ ان کی بجائے کسی اور قوم کو وہ شرف عطا کر دے گا جو مسلمانوں کو ملا ہے۔ اللہ کی قدرت کے آگے یہ کام مشکل نہیں۔ پھر ان منافقین کا تذکرہ ہے جو لمبے لمبے سفر اور زیادہ مسافت کے ہیلے بہانے کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد پر نہیں گئے۔ بتایا ان کی یہ حرکت ان کے لیے تباہی لانے والی ہے۔ اس موقع پر منافقین کے نفاق کا پردہ بالکل ہی چاک ہو گیا اور راہ حق میں نکلنے والوں سے گریز کرنے لگے۔ بتایا کہ اگرچہ یہ قسمیں کھا کر اپنا یقین دلائیں، لیکن اللہ جانتا ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ رکوع نمبر 7 ہے عفا اللہ عنک لما اذنت لهم حتی یتبین۔ اس رکوع میں بھی مسلمانوں کو جہاد پر ابھارا گیا۔ اس میں شریک نہ ہونے والے منافقین کی برائی بیان کی گئی۔ راہ حق میں جہاد سے انکار وہی کرتے ہیں جو اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے تو راہ حق میں جان اور مال کی بازیاں لگانے کے لیے بے چین ہوتے ہیں۔ اہل ایمان کو تسلی دی گئی کہ اگر منافق تمہارے ساتھ نکلتے تو فتنہ و فساد پھیلانے کے سوا کچھ بھی نہ کرتے، اور ان منافقوں میں بعض وہ بھی ہیں جو روم کی خوبصورت عورتوں کے فتنے سے بچنے کا بہانہ کر کے جہاد سے بھاگ رہے ہیں۔ جب میں انہیں دیکھوں گا تو مجھ سے صبر نہ ہو سکے گا اور فتنے میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ جواب دیا گیا کہ فتنے میں تو یہ خود پہلے سے ہی پڑے ہیں۔ منافقین کی کمظرفی بتائی کہ جب تمہیں کوئی کامیابی ملتی ہے تو منافقین کو دکھ ہوتا ہے، اور اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو وہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ انہیں بتا دو کہ ہمیں وہی کچھ پہنچتا ہے جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے۔ ہم اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہیں۔ ہمیں تو ہر صورت میں کامیابی ہی کامیابی ملے گی۔ اگر ہم فاتح ہو کر بھی لوٹے تو بھی کامیاب، اور اگر شہید ہوئے تو یہ زیادہ بڑی کامیابی ہے۔ پھر ذرا تفصیل سے منافقین کی رشد دوانیوں کو بیان کیا گیا اور بتایا کہ کس طرح انسان کے دل میں نفاق اس کے لیے نماز کے واسطے کاہلی لاتا ہے، اور کس طرح کراہت کے ساتھ وہ مال خرچ کرتا ہے، حالانکہ نماز و زکوٰۃ کے لیے شوق و ذوق اور خوش دلی ہونی چاہیے۔ اور بتایا ہے کہ منافقین کے جی کا نفاق اس بنا پر ہوتا ہے کہ وہ مسلم سوسائٹی سے فوائد حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور ساتھ ہی آستین کے سانپ بن کر اسلامی معاشرے کو تباہ کرنے کے منصوبے بناتے ہیں۔ اس سلسلہ میں غزوہ تبوک میں منافقوں سے شرکت سے جو معذوری کے اسباب بیان کیے تھے، ان کا تذکرہ کرتے ہوئے انہیں دھمکی دی گئی۔ رکوع نمبر 8 ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین۔ اس رکوع میں پہلے تو زکوٰۃ کے مشہور 8 مصارف بیان کیے گئے، پھر بدبخت منافقوں کی مذمت کی گئی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ نرے کان ہی کان ہیں، اس میں فہم کی صلاحیت ہے ہی نہیں، ہمارے ہر جھوٹے حضور کو قبول کر لیتے ہیں۔ جواب دیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فہم و فراست کے بلند ترین مقام کے حامل ہیں۔ ان کی مروت ہے کہ جھوٹے عذر سنتے ہیں لیکن کسی کو شرمندہ نہیں کرتے، اور ہر عذر قبول کر لیتے ہیں۔
البتہ اگر یہ منافقین اپنی گستاخیوں سے باز نہ آئے تو عنقریب بدترین عذاب سے دوچار ہوں گے۔ اور پھر یہ اعلان کیا گیا کہ خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی مخالفت سیدھے جہنم میں لے جانے والی ہے۔ پھر خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت و تعلیمات کے ساتھ افسوسناک رویہ رکھنے والوں کی ذہنیت بتائی گئی کہ ان کی اس حرکت پر جب انہیں ٹوکا جاتا ہے تو وہ جواب میں کہتے ہیں کہ ہم تو صرف ذرا خوش طبعی اور دل لگی کر رہے تھے۔ رکوع نمبر 9 ہے سورۃ توبہ کا، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض۔ اس رکوع میں ایسے اعمال اور کردار کا تذکرہ ہے جو نفاق کی خاص علامتیں ہیں۔ منافق مرد اور منافق عورتیں ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں۔ منافقین برائیاں پھیلاتے اور نیکیوں سے روکتے ہیں، یعنی خدا کی پسندیدہ باتوں کے پھلنے پھولنے کی راہ میں کانٹے بچھانا اور خدا کی ناپسندیدہ باتوں کو پروان چڑھانا۔ منافقین کنجوس ہیں، اللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں کرتے، اللہ اور اس کے ذکر کو بھلا بیٹھے ہیں، چنانچہ اللہ نے ان پر لعنت کی اور روز قیامت ان کا حشر کفار کے ساتھ ہوگا، وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ یہ تذکرہ اس لیے کیا گیا کہ مسلمانوں کے پاس وہ کسوٹی رہے جس کے ذریعے سچے اور مخلص مسلمان اور اسلام کی زبانی دعوے داروں کو پہچانا جا سکے۔ منافقوں کی ان علامتوں کے بعد کہا گیا کہ وہ گزشتہ قوموں میں جو نافرمان لوگ تھے وہ ان موجودہ سے زیادہ طاقتور تھے اور ان سے زیادہ دنیاوی ساز و سامان کے مالک تھے۔ اس کے باوجود ان کا جو انجام ہوا، عبرت کے لیے ان کے کھنڈر دیکھ لو۔ چنانچہ پھر تباہ کی جانے والی قوموں کا تذکرہ کیا گیا ہے، مثلا نوح، عاد اور سمود اور اہل مدین وغیرہ۔ پھر بتایا کہ مومن مرد و عورت کی سرگرمیاں منافقین کے مذکورہ بالا احوال و کردار کے بالکل خلاف ہوتی ہیں۔ مومن ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں، نیکیوں کو پھیلاتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اپنے ہر عمل میں اللہ و رسول اللہ کی اطاعت مد نظر رکھتے ہیں۔ پھر مومنین کے لیے رحمت الہیہ، جنت اور سب سے بڑھ کر رضا رضوان کی بشارت دی گئی۔ رکوع نمبر 10 ہے یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین۔ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار اور منافقین دونوں سے جہاد اور ان کے معاملے میں شدت اختیار کرنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد منافقوں کی اس حرکت کا تذکرہ ہے کہ وہ اپنی مجلسوں میں کفریہ کلمات کہتے رہتے ہیں، پھر اگر مسلمانوں کو یہ اطلاع ہو گئی تو جھوٹی قسمیں کھا کر اپنی برات ثابت کرتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ وعدہ خلافی کی سزا کا بیان ہے۔ کچھ لوگوں نے وعدہ کیا کہ اگر اللہ نے ہمیں اپنے فضل سے نوازا تو ہم صدقہ و خیرات کریں گے اور پاکیزہ زندگی بسر کریں گے۔ جب اللہ نے انہیں اپنے فضل میں سے عطا کیا تو وہ اپنے وعدے سے پھر گئے۔ ان کی موت ایسی نفاق پر ہوئی اور انہیں توبہ کی توفیق نہ ہو سکی۔ منافقین اور کفار کی ان حرکتوں اور سازشوں کو بے نقاب کیا گیا جو وہ مسلمانوں سے کیا کرتے تھے، مثلا مسلمانوں کو طرح طرح سے جہاد سے روکنا اور مسلمانوں کے انفاق کے مال اور اثار و قربانی کا مذاق اڑانا۔ جہاد کے موقع پر جب مالدار صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے مال کثیر دیا تو ان کو کہا کہ یہ ریاکار ہیں، اور جنہوں نے اپنے قلیل مزدوری سے پیشکش کی تو ان کا مذاق بناتے تھے۔ فرمایا کہ یہ منافق وہی ہیں جو خوشی سے صدقہ کرنے والے مومنوں کو بھی طعنے دیتے ہیں، اور ان لوگوں کو بھی جنہیں اپنی محنت کی آمدنی کے سوا کچھ میسر نہیں، اس لیے وہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ گویا اس رکوع میں منافقین کی بعض شرارتوں کو بیان کر کے فرمایا کہ اگر تم ان کی مغفرت کے لیے ہم سے 70 بار بھی دعا کرو گے تو ہم ان کو نہیں بخشیں گے۔ رکوع نمبر 11 ہے فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ۔ اس رکوع میں بھی منافقین سے ناراضگی کا اظہار کیا گیا جو غزوہ تبوک کے موقع پر مختلف حیلے بنا کر کے خوشی خوشی گھر بیٹھ گئے اور جہاد کے لیے نہ نکلے اور دوسروں کو بھی روکتے رہے کہ دیکھو شدید گرمی میں ہے، مت نکلنا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ جہنم کی آگ گرمی سے زیادہ سخت ہے اور تمہیں خوش ہونے کی بجائے رونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آئندہ کبھی ان کو کبھی ساتھ نہ لیں، اور اگر وہ ساتھ جانا چاہیں تو ان سے صاف کہہ دیا جائے کہ ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ پھر ان منافقین کے لیے دردناک عذاب کا تذکرہ ہے، اور آپ کو یہ حکم بھی دیا گیا کہ اگر یہ مر جائیں تو آپ ہرگز ان کی نماز جنازہ نہ پڑھائیں۔ رکوع کے آخر میں بشارت دی گئی
کہ ایسے مومن ہی کامیاب ہونے والے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرتے ہیں، اور ان کے لیے جنت کی عظیم کامیابی ہے۔ رکوع نمبر 12 ہے وجاء المعذرون من الاعراب۔ اس رکوع میں پہلے ان منافقوں کا ذکر ہے جو جھوٹے بہانے بنا کر غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہوئے۔ بتایا کہ عنقریب انہیں جھوٹ بولنے کی بدترین سزا دی جائے گی، البتہ ان لوگوں پر کوئی ملامت نہیں جو بیماری، معذوری یا اسباب نہ ہونے کی وجہ سے شریک نہ ہو سکے۔ پھر بعض ان لوگوں کی حالت بیان کی گئی جو اتنے غریب تھے کہ جہاد کرنے کو ان کے پاس سامان نہ تھا۔ جب انہوں نے درخواست کی تو دربار رسالت سے انہیں سواریاں نہ ہونے کا سبب ان کو لوٹا دیا گیا، تو وہ زار و قطار رونے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں ان کی اس حالت کو یوں بیان فرمایا کہ وہ اس حال میں واپس ہوئے کہ ان کی آنکھوں میں آنسو جاری تھے، اور انہیں اس بات کا بڑا رنج تھا کہ وہ اپنے خرچ پر شریک جہاد ہونے کی استعداد نہیں رکھتے۔ یہ تھا جی پارہ نمبر 10 کا خلاصہ۔ انشاءاللہ العزیز حاضر ہوں گے پارہ نمبر 11 کے خلاصے کے ساتھ۔ اللہ رب العزت جو کچھ پڑھا سنا گیا اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ باتیں جن سے بچنا چاہیے ان سے بچنے کی، اور جن پر عمل کرنا چاہیے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام۔